غریب عوام ایک بار پھر حکومتی ریلیف سے محروم، ڈیزل کی قیمت میں ₹1.39 فی لیٹر اضافہ، قیمت ₹382.25 فی لیٹر ہو گئی، پیٹرول ₹1.70 فی لیٹر سستا، نئی قیمت ₹325.92 فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات جانیں گے زاہد عابد سے۔ جی زاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اوگرا کی جانب سے جو فارمولہ دیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین عالمی مارکیٹ کے تناظر میں کیا جائے گا، وہاں کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ مقامی مارکیٹ میں بھی اس کے اثرات پہنچائے جائیں گے، لیکن مقامی مارکیٹ میں اثرات اس کے خاطر خواہ پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے، اور جو پیٹرول کی اوسط قیمت اس وقت گزشتہ چند روز سے دیکھی جا رہی ہے وہ تقریباً ₹335 فی لیٹر کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے، کبھی ₹1 کم ہو جاتی ہے، کبھی ₹2 زیادہ ہو جاتی ہے۔ آج بھی جو نئی قیمت جاری کی گئی ہے اس میں ₹1.70 پیٹرول کی قیمت کم کی گئی ہے اور ₹1.39 ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ ایک صارف ہمارے ساتھ موجود ہے، ذرا ان سے بات کریں گے۔ آپ کیا کہتے ہو، جو حکومت کی طرف سے یہ فارمولہ دیا گیا تھا کہ روزانہ ہم فائدہ پہنچائیں گے جب سستا ہوگا؟ سر یہ فارمولہ تو کب سے دیا جا رہا ہے، مطلب پر پیٹرول ڈیزل سستا ہوتا ہے ادھر تو مطلب عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا نا۔ ابھی آپ خود دیکھ لیں، کبھی ₹1 گراتے ہیں تو 2 دن بعد ₹3 مہنگا کر دیتے ہیں۔ یقینی طور پہ عوام یہی چاہتی ہے کہ جو حکومت کی جانب سے فارمولہ دیا گیا ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جب گزشتہ چند دنوں میں تقریباً $75 $70 فی بیرل پر خام تیل کی قیمت ہو چکی تھی، تو اس کے اثرات بھی پمپس پر نظر نہیں آئی، اور اب بھی یہی صورتحال ہے کہ نہ پیٹرول بہت زیادہ کچھ سستا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نہ ہی ڈیزل، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر معمولی سی کمی بیشی کر کے نئی قیمت کا اجرا کر دیا جاتا ہے۔ جی، مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، پیاز 200، ٹماٹر 280، لہسن 420، ادرک ₹450 کلو میں فروخت ہونے لگی، جبکہ سیب 440، آم 360، آڑو ₹320 کلو میں دستیاب ہے۔ کئی روز کے اضافے کے بعد مرغی کے گوشت کی قیمت ₹519 پر برقرار ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نرخنامے میں جاری کیے گئے ہیں سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کے، تو مجموعی طور پر آج 5 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ پیاز ₹5 مہنگا کر کے ₹155 فی کلو مقرر کیا گیا۔ ٹماٹر کی قیمت جو ہے ₹210، لہسن ₹275 اور ادرک ₹345 فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ تمام قیمتیں ریٹ لسٹوں تک محدود ہیں کیونکہ مارکیٹوں میں، بازاروں اور منڈیوں میں قیمتیں کچھ اور وصول کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہے جنہوں نے خریداری کی، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائے گا کیا کیا خریدا ہے اور کتنے کا خریدا ہے، قیمتوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پیاز خریدا ہے ہم نے، آلو خریدے ہیں، ٹھیک ہے، شملہ ہے، یہ سامان خریدا ہم نے، یہ ₹520 کا۔ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ آمدن کوئی ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں، کاروبار تو رہنے نہیں دیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ پٹرول ₹5 بڑھتا ہے اور تاجر ₹100 بڑھا دیتا ہے، کاروبار تو ہے ہی نہیں ہے، اور مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ مختلف ہیں، ہر آدمی کا اپنا ریٹ ہے، اپنی ریٹ لسٹ کو کون پوچھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا، سنائی نہیں ہوتی، کون سنے گا؟ کوئی بھی نہیں سنے گا۔ آج بالکل آپ نے جو ہے صارف کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ سبزیوں کی قیمتیں، موسمی سبزیاں ان کی قیمتیں جو ہیں لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہیں، اور ریل لسٹوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ ریل لسٹوں سے متعلق قیمتوں پر کوئی سنوائی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں ₹2 فی لیٹر اضافہ، ڈیزل پر لیوی کی شرح ₹76.28 ہو گئی۔ لیوی بڑھنے سے ڈیزل کی قیمت میں ₹1.39 فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ لیوی کی شرح برقرار رکھنے سے پیٹرول کے نرخ میں ₹1.70 فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے زاہد عابد سے۔ جی زاہد، بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت جو فارمولہ اختیار کیا جا رہا ہے اس میں گزشتہ 7 روز کی ایوریج کے تحت اب ہر روز قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو گزشتہ 7 روز کی جو اوسط ڈیزل ایکس ریفائنری قیمت حکومت کو اس وقت پڑ رہی ہے، وہ اس میں تقریباً 61 پیسے فی لیٹر کمی ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن ڈیزل کی قیمت میں ₹1.39 اضافہ کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ڈیزل پر ₹2 فی لیٹر بڑھا دی ہے، جس کی وجہ سے ₹1.39 فی لیٹر ڈیزل مہنگا ہو گیا۔ اگر یہ لیوی نہ بڑھائی جاتی تو ڈیزل قیمت میں بھی آج کم از کم اس فارمولے کے تحت 61 پیسے فی لیٹر کمی ہونا تھی، لیکن IMF کے تحت ہونے والے جو معاہدے ہیں اس میں یہ طے شدہ چیز ہے کہ حکومت ہر صورت میں پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی ₹80 فی لیٹر تک لے کر جائے گی۔ اس وقت پیٹرول پر پہلے ہی ₹80 فی لیٹر لیوی لی جا رہی ہے، جبکہ ڈیزل پر اب لیوی ₹76.28 فی لیٹر ہوگی، اور گزشتہ تقریباً 8 سے 10 روز میں ڈیزل پر ₹6.28
لیٹر لیوی میں اضافہ کیا گیا ہے اسی فارمولے کے تحت، جس کے تحت اب یہ بہترین 80 روپے فی لیٹر لے کر جائی جائے گی۔ اس لیے عالمی مارکیٹ میں جو کمی ہو رہی ہے اس کے مکمل اثرات 80 روپے فی لیٹر لیوی ہونے سے پہلے عوام تک پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ پہلے حکومت اپنی لیوی کی شرح کو 80 روپے فی لیٹر تک لے کر جائے گی، اس کے بعد جو ریلیف ہوگا وہ عوام کو منتقل کیا جائے گا، اور اب تک یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اور آج چونکہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا گیا، اس لیے پیٹرول کی قیمت میں آج کمی دیکھی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ڈیزل کی لیوی میں بھی آج کوئی رد و بدل نہ کیا جائے تو ڈیزل کی کمی میں بھی قیمت میں بھی کمی دیکھی جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، زاہد عابد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھے کچھ بات کریں لاہور کے موسم کی تو آپ کو بتائیں کہ شہر میں سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں بارش کے 10% امکانات ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے سامیہ سعید سے۔ سامیہ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر لاہور میں سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے، البتہ ہبس کی جو شدت ہے وہ بھی باہر محسوس کی جا رہی ہے۔ سورج بھی اپنی کرنیں زمین پر بکھیر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کل اور پرسوں جو ہے وہ شہر لاہور میں اچھی بارش برسنے کے امکانات ہیں، تاہم آج جو ہے وہ مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو درجہ حرارت میں آج اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ آج ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 75% تک جا پہنچا ہے۔ نمی کا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہونے کے باعث جو ہے وہ باہر سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج جو ہے وہ شہر لاہور میں بادل برسنے کے محض 10% امکانات ہیں۔ تاہم پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم میں صورتحال کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور شہریوں سے گزارش کی جا رہی ہے کہ بارشوں کے دوران دریاؤں ندی نالوں سے جو ہے وہ دوری اختیار کرے، تمام طرح احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کرے، اپنے ہمراہ چھتری رکھے کیونکہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ موسم تبدیل ہو سکتا ہے۔ جی سامع سے بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے گلبرگ آفس میں لاہور چیمبر الیکشن کے حوالے سے پی آف پروگریسو بی این الائنس کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے سپورٹر ہیں، ہمارے گروپ کی جان ہیں آپ سب، اور صرف آپ نہیں ہیں، بہت ساروں کو جنہوں کو نہیں بھی بلایا وہ بھی الحمدللہ وہ بھی کھلا کریں گے، مجبوری ہے اس جگہ کی۔ بہرحال میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور الحمدللہ یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس دفعہ کے جو الیکشن میں پیاف پروگریسو اور بزنس نیشنل فرنٹ جس کو ریپرزینٹ خرم لودھی صاحب کرتے ہیں، اور پروگریسو گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں خالد عثمان صاحب، اور پیاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں محمد علی میاں صاحب، جناب نصر اللہ مغل صاحب، فہیم الرحمان صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں، ہی ول بی کمنگ انشاءاللہ ٹمورو ارلی مارننگ، وہ اپنا ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، خوبصورت بات یہ ہے کہ دیکھیں پروگریسو کے ساتھ تو ہم آلریڈی فرام دا لاسٹ مینی ایئرز ہم ساتھ مل کے چل رہے تھے اور کام کر رہے تھے، ہمارا مزاج بھی ملتا ہے اور وہ جذبہ بھی ملتا ہے جو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہماری جو وہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اور اس عہد کو الحمدللہ پورا سال نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بلکہ پچھلے 2 سال آپ دیکھتے رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ بھی دیکھتی رہی ہے، اور آپ جو میڈیا کے جو دوست ہیں جو تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ چیمبر میں بزنس کمیونٹی کی حقوق کی کون بات کرتا رہا ہے، اور کون تھے جو خاموش تھے، اور کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے جو ہمارا عزم تھا، ہمارا وعدہ تھا کہ وی ول سرو بزنس کمیونٹی، وی آر باؤنڈ ٹو سرو، تو وہ کون نبھاتا رہا یہ بات، تو آپ بخوبی جانتے ہیں مختلف موقعوں پہ، جس طرح خالد عثمان صاحب بینگ سینئر وائس پریزیڈنٹ LCCI، جس طرح وہ کیس کو جس طرح دلیل سے اور جذبے سے اور احساس کے ساتھ بزنس کمیونٹی کا مقدمہ کنٹینیوسلی اپنا میڈیا کے سامنے بھی رکھتے رہے ہیں، ارباب اختیار کے سامنے بھی رکھتے رہے ہیں، اور بیوروکریٹس کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ پیاف نے بھی
यही कोशिश की